السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر دوسرا دن ہے کہ ریاست اپنی رٹ قائم کرنے میں بھرپور طریقے سے ناکام نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں کہ کوئی مزاحمت کار بڑے سخت ہیں۔ یوں اگر دیکھا جائے تو ملک دیگر 25 ملکوں کی ایجنسیز فاٹا کے اندر کام کر رہی تھیں اور بڑی منظم لوگ وہاں اسلحے کے ساتھ موجود تھے، لیکن جب ریاست نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ان سے جان چھڑانی ہے تو ریاست اپنے اس ہدف کو پورا کرنے میں کسی نہ کسی درجے میں کامیاب نظر آئی۔ لیکن زمان پارک میں ہونے والی دینگا مشتی یہ دونوں طرف سے یعنی ایک ڈرامہ اور ایک ایسا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ دونوں فریق اپنی اپنی جگہ خوش ہیں۔ ریاست اس لیے خوش ہے کہ وہ اپنے رٹ کو قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے، اور دوسری طرف کے فریق اس لیے خوش ہیں کہ ہم نے وہ ہدف ابھی تک ریاست کو پورا نہیں کرنے دیا جس کے لیے ریاست کوشش کر رہی ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام میں مادیت اور اقتدار کی اس جنگ میں شریک ہر فرد اپنی اس منزل سے کوسوں دور ہے جس کو وہ ذہن میں رکھ کر اس کوشش میں مصروف عمل ہے۔ حق وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں، میری سنت ہو اور میرے صحابہ کا عمل ہو، وہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ وہ ریاست اور اس کا نظام جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت سے کو لینے کے لیے قبول نہ کرتی ہو، اور جس کا نظام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور ان کے طریقے سے متصادم ہو، اور وہ قیادتیں کہ جن کے طریقے میں اور جن کے عمل میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا کوئی عمل نظر نہ آتا ہو، ان کے لیے کوشش کرنا اور ان کے لیے جد و جہد کرنا اور ان کے تحفظ اور بقا کے لیے کوشش کرنا، یہ کلیتاً اور پوری طرح اس سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کو تقویت دینے کی بات ہے، جس سے ہمیں یہ شکوہ رہتا ہے کہ اس نظام میں ایک خاص طبقے کو مراعات دی جاتی ہیں، جبکہ عوام سے ان کے اصل چیزیں بھی اور اصل حقوق بھی چھین لیے جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پر اس نظام کے لیے نہیں، لوگ شخصیات کی پوجا کرتے ہیں اور شخصیات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور دونوں طرف سے اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے اس میں ایک فریق کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح لاشیں گریں، اور ذل شاہ کی لاش کی طرح ہم ان لاشوں کو بھی اپنی سیاست کے لیے استعمال کر سکیں، اور ریاست کی اس وقت کوشش ہے کہ ہم لاشوں کے گرنے سے بچ کر اپنے ہدف کو پورا کر سکیں۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ ریاست اپنے اس ہدف کو لاشوں کے گرنے کے بغیر پورا کرنے میں کتنی کامیاب ہوتی ہے، اور دوسری طرف کے فریق کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اسے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے لاشیں گرانے کا کتنا موقع ملتا ہے۔